کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کی چاروں اناجیل کیسے لکھی گئیں اور ان کے اصل مصنفین کون تھے؟ کیا واقعی یہ کتابیں یسوع کے حقیقی شاگردوں نے لکھی تھی یا یہ بعد کی تخلیقات ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخی شواہد، قدیم چرچ کی گواہیاں اور نایاب مخطوطات کی روشنی میں اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جو اناجیل ہیں وہ یسوع کے آسمان پر جانے کے کئی سو سال بعد لکھی گئیں۔ آپ کو حیران کر دینے والی معلومات ملیں گی، جیسے کہ یوحنا کی انجیل کا ایک قدیم ترین ٹکڑا اور مرقس کی انجیل کے پیچھے چھپی کہانی۔ اگر آپ اناجیل کی مستند حیثیت کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو وہ فیصلہ کن ثبوت دیں گے جس نے صدیوں پرانی بحث کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں سٹڈی کریں، کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ ود پاسٹر نجم۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت ملے۔ اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا، اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کریں اور وہاں پر آپ کو فیس بک کا لنک مل جائے گا۔ آپ اس لنک پر کلک کیجئے گا اور آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج پر پہنچ جائیں گے۔ ہمارے پیج کا نام پاسٹر نجم الناظر آفیشیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر جو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے آپ اس پر ہمیں ریگولر کال یا واٹس ایپ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ہمارے چینل کو بھی ضرور وزٹ کیجئے گا، وہاں پر بہت ساری آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ آپ کی سوچ کو بدلیں گی، آپ کو روحانی طور پر جو ہے وہ بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے گا اور ان کے وسیلہ سے بھی خدا ضرور آپ کو بلیس کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچائی دوسروں تک بھی پہنچے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے چینل کے لنک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو گہرائی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اناجیل کے مصنفین ایک تاریخی، مکاشفاتی اور مستند تجزیہ۔ نمبر 1، اناجیل کب لکھی گئی؟ ابتدائی کلیسیائی روایات اور جدید تاریخی تحقیقات اس بات پر متفق ہے کہ چاروں اناجیل پہلی صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ عمومی طور پر مورخین ان کے تصنیف کے وقت کو درج ذیل ترتیب میں بیان کرتے ہیں۔ مرقس کی انجیل 60 عیسوی سے 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ متی کی انجیل 70 عیسوی سے 80 عیسوی کے درمیان لکھی گئی اور لوکا کی انجیل 80 عیسوی سے 85 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ یوحنا کی انجیل 90 عیسوی سے 100 عیسوی کے درمیان میں لکھی گئی۔ یہ تمام اناجیل یسوع کے اصل شاگردوں یا ان کے قریبی ساتھیوں کی لکھی ہوئی ہیں جو خود عینی شاہد یا عینی شواہدین کے قریب تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہمارے پاس جو بائبل کی ترتیب ہے وہ اس طرح نہیں جو پاسٹر جی آپ نے بتائی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ابتدائی کلیسیا نے اناجیل کی ترتیب یوں رکھی تاکہ یسوع المسیح کی زندگی اور تعلیم کو ایک مکمل کہانی کی طرح پیش کیا جا سکے۔ متی کی انجیل میں یسوع کا نسب نامہ، پرانے عہد نامہ کی پیش گوئیوں کی تکمیل اور یہودیوں کے لیے مسیح کی حیثیت پر زور دیا گیا ہے، اس لیے اسے پرانے عہد نامہ سے جوڑنے کے لیے پہلے رکھا گیا۔ دوسری طرف مرقس کی انجیل مختصر اور براہ راست ہے جس میں یسوع کی خدمت پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ متی اور لوکا نے مرقس کی انجیل کو بطور حوالہ استعمال کیا ہو۔ تو موجودہ ترتیب کا مقصد یہ ہے کہ قارئین کو یسوع کی شخصیت اور مشن، انجیل کے پیغام کو آسانی سے سمجھنے میں مدد ملے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخی
ترتیب کی بجائے کلیسیا نے روحانی اور تعلیمی مقصد کو مد نظر رکھا۔ جو میں نے اناجیل کی آپ کو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب اس کی تاریخ یا اس کے لکھے جانے پر منحصر ہے۔ نمبر 2 پر ہے متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کون تھے؟ متی ایک یہودی مصول لینے والا ٹیکس کلیکٹر جو یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس کی انجیل خاص طور پر یہودی سامعین کے لیے لکھی گئی۔ مرکز پطرس رسول کا شاگرد تھا۔ اس نے اپنی انجیل پطرس کی زبانی گواہی پر لکھی اور یہ عام طور پر غیر یہودی رومیوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ لوکا ایک غیر یہودی طبیب اور مورخ تھا، یعنی ہسٹورین، جو پالوس رسول کا ساتھی تھا۔ اس کی انجیل تفصیل سے تاریخی اور تحقیقی انداز میں لکھی گئی۔ یوحنا یسوع کا محبوب شاگرد تھا اور اس کی انجیل گہری روحانی بصیرت پر مشتمل ہے۔ یہ 2 صدی کے شروع میں مکمل ہوئی اور مسیح کی الوہیت پر خاص زور دیتی ہے۔ نمبر 3 پر کیا اناجیل کے مصنفین کے بارے میں کوئی شک ہے؟ قدیم چرچ کے رہنماؤں اور محرخین نے ہمیشہ انہی 4 اناجیل کو مستند مانا۔ ان کے مصنفین کے بارے میں درج ذیل تاریخی گواہیاں اہم ہیں۔ پیپیس کی گواہی۔ پیپیس جو یوحنا رسول کے شاگرد پولی کارپ کا ہم عصر تھا نے لکھا کہ مرکز نے پطرس رسول کی زبانی انجیل لکھی اور متی نے عبرانی میں مسیح کی باتیں مرتب کی۔ یہ بیان یوزیبیس 4 صدی کی چرچ ہسٹری میں موجود ہے جو قدیم چرچ میں اناجیل کے مصنفین کی تصدیق کرتا ہے۔ ایرونیس جو پولی کارپ کا شاگرد تھا نے اپنی کتاب اگینسٹ ہیرسی میں لکھا کہ 4 اناجیل کے مصنف وہی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اس کا بیان ثابت کرتا ہے کہ چرچ کی پہلی 2 صدی میں یہی اناجیل مستند سمجھی جاتی تھی اور ان کے مصنفین پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قدیم ترین مخطوطات دی اولڈسٹ مینیوسکرپٹس کوڈیکس ویٹیکینس 325 سے 350 عیسوی تک اور کوڈیکس نیٹیکس 330 سے 360 عیسوی میں 4 اناجیل اسی ترتیب میں موجود ہیں جو آج ہمارے پاس ہے۔ رائلنڈ پیپیرس کا ایک ٹکڑا جو تقریباً 125 عیسوی کا ہے میں یوحنا کی انجیل کا حصہ ملا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یوحنا کی انجیل 2 صدی کے شروع ہی میں لکھی جا چکی تھی۔ مارشن 140 عیسوی اور نوسٹک اناجیل کے ظہور کے وقت بھی ابتدائی چرچ نے انہی 4 اناجیل کو قبول کیا اور دیگر تحریروں کو مسترد کر دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتابیں پہلے سے مستند اور قابل قبول تھی۔ تھوڑا سا مارشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مارشن ایک 2 صدی کے ابتدائی مسیحی معلم تھا جو تقریباً 85 عیسوی سے 160 عیسوی کے درمیان رہا۔ وہ ایک بہت ہی متنازع شخصیت تھا کیونکہ اس نے مسیحیت کی ایک ایسی تشریح پیش کی جو ابتدائی کلیسیا کے عقائد سے بہت مختلف تھی۔ آئیں اس کے بارے میں مختصر مگر جامع انداز میں جانتے ہیں۔ مارشن کی تعلیمات 2 خداؤں کا نظریہ۔ مارشن کا ماننا تھا کہ پرانے عہد نامہ کا خدا جو سخت اور انصاف پر زور دیتا ہے اور نئے عہد نامہ کا خدا جو محبت اور رحمت والا ہے الگ الگ ہیں۔ یسوع کی انسانیت کا انکار۔ اس نے سکھایا کہ یسوع کا جسم حقیقی نہیں تھا بلکہ وہ صرف انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ یہ نظریہ ڈوسٹزم کہلاتا ہے۔ پالوس رسول کی فوقیت۔ مارشن صرف پالوس کے خطوط کو مستند مانتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ صرف پالوس نے اصل خوشخبری کو صحیح طور پر سمجھا۔ مارشن کی بائبل۔ اس نے پرانے عہد نامہ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اپنے نئے عہد نامہ میں صرف پالوس کے خطوط اور لوکا کی انجیل کا ترمیم شدہ ورژن رکھا۔ اس نے باقی رسولوں کی تحریروں کو غلط سمجھا۔ چرچ کا رد عمل۔
ایرینیس اور ٹوٹیلین اور دیگر چرچ کے رہنما مارشن کے نظریات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے بدعتی یا ہیریٹک قرار دیا۔ مارشن کی چیلنج کی وجہ سے کلیسیا نے 4 اناجیل اور رسولوں کی دیگر کتابوں کو مستند قرار دیا اور یوں بائبل کا موجودہ کینن صحیفوں کی فہرست مضبوط۔ اگرچہ مارشین کو بدعتی سمجھا گیا، لیکن اس کی تعلیمات نے کلیسیا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے عقائد کی وضاحت کرے اور مقدس کتابوں کے انتخاب کا معیار طے کرے۔ مارشن کے خلاف چرچ کے رد عمل نے مزید ثابت کیا کہ اناجیل کے مستند مصنفین وہی تھے جنہیں چرچ نے ابتدا سے قبول کیا تھا۔ بائبل میں 4 ہی اناجیل کیوں؟ کئی غیر مستند تحریریں جیسے نوسٹک اناجیل یا نوسٹک گاسپل، جیسے کہ تھامس کی انجیل ہے یا مریم مگدلینی کی انجیل وغیرہ ہے، بعد میں لکھی گئی اور چرچ نے انہیں مسترد کر دیا۔ چرچ کے ابتدائی باپ دادا نے درج ذیل اصولوں کی بنیاد پر صرف 4 اناجیل کو مستند تسلیم کیا۔ رسولی اصول: ہر انجیل یا تو کسی رسول نے لکھی یا کسی رسول کے قریبی شاگرد نے۔ ابتدائی کلیسیا نے صرف انہی کو قبول کیا۔ مسیحی عقائد سے مطابقت: یہ 4 اناجیل ایک ہی پیغام پر متفق تھیں اور یسوع کی حقیقی تعلیمات کو محفوظ رکھتی تھیں۔ آخر میں اناجیل کی مستند حیثیت: اناجیل کے مصنفین کے بارے میں تاریخ مکاشفاتی اور مستند تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ 4 اناجیل پہلی صدی میں لکھی گئی اور ان کے مصنفین کو قدیم چرچ کے رہنماؤں نے تصدیق کیا۔ قدیم ترین مخطوطات ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابتدائی چرچ نے متفقہ طور پر انہی 4 اناجیل کو قبول کیا۔ یہ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ اناجیل حقیقی، مستند اور خدا کے الہام کے تحت لکھی گئی ہیں اور ان کے مصنفین وہی ہیں جنہیں چرچ نے ابتدا ہی سے تسلیم کیا۔ اور آخر میں یہ بات بہت اہم ہے، اس پر غور کریں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اناجیل کب لکھی گئیں، کیسے وہ مستند قرار دی گئیں اور کون کون سے شاگرد تھے جنہوں نے اناجیل لکھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی 100 سال بعد لکھنے والا جو نظریہ ہے وہ بالکل وہ فرسودہ ہے، بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے مرقس کی انجیل وہ لکھی گئی۔ یہ 4 اناجیل جب لکھی گئی تو تب یسوع کے ساتھ جو شاگرد تھے اور ان کے جو آگے شاگرد تھے وہ ان میں سے وہ کچھ موجود تھے اور جنہوں نے بعد میں اس چیز کی تصدیق کی۔ آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے اگر واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور ویڈیو کے نیچے کریں تاکہ بہت سارے لوگ وہ اس سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، آنے والے دنوں میں اس سے بھی مزید گہرے خدا کے کلام کے بیدوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت۔